آج کی یہ کہانی ایک جادوئی پیالے کی ہے۔ ایک ایسا پیالہ جس میں آپ نے ذرا سا دودھ ڈالا تو اس پیالے میں دودھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں سے، جہاں میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان نہایت محنتی مگر قسمت کا مارا ہوا تھا۔ وہ دن رات کام کرتا مگر کبھی بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پاتا تھا کہ اپنی بیمار ماں کا علاج کروا سکے۔ ایک دن ریحان جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ جنگل بہت گھنا اور پر اسرار تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ ایک پرانے اور خستہ حال کمرے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے قریب بہت عجیب و غریب نقشے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ریحان تجسس کے مارے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی ریحان کمرے کے اندر گیا تو ایک بوڑھا آدمی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے جیسے وہ پہلے سے ہی ریحان کا منتظر ہو۔ اس نے ریحان کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہیں کیا چاہیے نوجوان؟ ریحان نے کہا، میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں اور اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ بوڑھے آدمی نے چمکتا ہوا پیالہ نکالا اور کہا، یہ ایک جادوئی پیالہ ہے۔ اس میں دودھ ڈالنے کے بعد جتنا بھی دودھ نکالو یہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو اس پیالے کا غلط استعمال نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ریحان حیرت اور خوشی کے ساتھ پیالے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ریحان جیسے ہی گھر واپس آیا تو اس نے بوڑھے آدمی کی بتائی ہوئی باتوں کو آزمانے کے لیے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا، اور جیسے ہی اس دودھ کو گلاس میں نکالا پیالہ دوبارہ بھر گیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور ریحان نے دودھ بیچ کر اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ جلد ہی اس نے اپنی ماں کا علاج کروایا، نئے کپڑے خریدے اور گاؤں میں اپنی سخاوت کے لیے مشہور ہو گیا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے ریحان کے دل میں لالچ بڑھتی گئی۔ وہ بہت امیر ہونا چاہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ پیالہ دودھ سے بھرا رہ سکتا ہے تو شاید سونا اور قیمتی اشیاء بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک رات ریحان نے پیالے میں سونے کا سکہ ڈالا اور انتظار کرنے لگا کہ پیالہ سونے سے بھر جائے، مگر جیسے ہی وہ یہ کرنے لگا پیالے سے ایک خوفناک آواز آئی، تم نے مجھے میری حدود سے باہر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ پیالے نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پورے کمرے کو ہلا دیا۔ دودھ جو پہلے کبھی ختم نہیں ہوتا تھا پورے گاؤں میں سیلاب کی صورت میں بہنے لگا۔ ریحان حیران اور پریشان تھا کہ یہ سب کچھ کیسے رکے گا۔ ریحان نے بہت کوشش کی کہ وہ اس دودھ کو قابو کر سکے، مگر یہ صورتحال اب قابو میں نہیں آنے والی تھی۔ ریحان سمجھ گیا کہ پیالے کی طاقت صرف نیک نیتی اور ضرورت کے تحت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس نے فوراً پیالے سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی لالچ میں آ کر غلطی نہیں کرے گا۔ پیالے کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اور سب کچھ دوبارہ معمول پر آ گیا۔ ریحان نے اپنی زندگی میں سادگی اور دیانتداری اختیار کی اور پیالے کو دوبارہ کبھی نہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ طاقت یا وسائل کا غلط استعمال ہمیں بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ریحان کی طرح ہمیں بھی ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے اور کبھی لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔